الیاس علیہ السلام یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ بیشتر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرینوں مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 قدم اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید و خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی، یا الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء کرام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال و قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندر کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو راستے میں ایک آواز آئی، یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کا بھائی الیاس علیہ السلام
آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ الصفات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے جو سورہ الصفات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، اور سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ اور سورہ الصفات میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بائل کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ زور پکڑ آئے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کمال اعلیٰ ایمان بندوں میں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن پاک میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودوں کی ذہنیت اس قدر مخص ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پر یہ لوگ حریص نہ ہوئے، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی کو، عقب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام کو ایذا دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی اور کجروی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ان لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کی اسوا و حسنہ کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ دیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو راستے میں ایک آواز آئی، یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے
میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کا بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں